السلام علیکم۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے کچھ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ بڑی نشانیاں بھی ہیں؟ ماضی کے وہ لمحات جو طاقتور حکمرانوں کے زوال اور اللہ کی قدرت کے مظاہر بنے۔ یہاں ہم آپ کو تاریخ کے حیرت انگیز سبق آموز اور تحقیقاتی پہلوؤں سے روشناس کراتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے راز جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی اہم کہانی آپ سے نہ چھوٹے۔ تاریخ انسانی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو نہ صرف اپنے وقت کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سبق آموز ثابت ہوئے۔ ابرہہ کا حملہ، جسے اصحاب الفیل کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ابرہہ، جسے ابرہہ اشرم بھی کہا جاتا ہے، یمن کا حاکم تھا۔ وہ ایک طاقتور اور مغرور حکمران تھا جو اپنی طاقت اور اقتدار کے زام میں مبتلا تھا۔ اس نے یمن میں ایک عظیم الشان گرجہ تعمیر کیا جسے القلیس کہا جاتا تھا۔ اس گرجہ کو تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجہ گھر کی طرف راغب کیا جائے۔ خانہ کعبہ، جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں مسلمان حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسے تعمیر کیا تھا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک عظیم الشان گرجہ تعمیر کیا جسے اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت اور عظیم مذہبی مرکز بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ اس گرجہ کی طرف راغب ہوں گے اور خانہ کعبہ کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ عربوں نے اس گرجہ کی بجائے خانہ کعبہ کی زیارت کو ترجیح دی تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا تاکہ لوگوں کی توجہ اس کے گرجہ کی طرف مبذول ہو سکے۔ ابرہہ نے ایک بڑی فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ ہاتھی اس زمانے میں جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور ان کی موجودگی فوج کی طاقت کو بڑھا دیتی تھی۔ ابرہہ کی فوج میں ہزاروں سپاہی، جنگی ساز و سامان اور ہاتھی شامل تھے۔ اس فوج کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ خانہ کعبہ کو تباہ کر سکے۔ جب مکہ کے لوگوں کو ابرہہ کی فوج کے آنے کا خبر ملی تو وہ گھبرا گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ابرہہ کی فوج بہت طاقتور ہے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مکہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ابرہہ سے لڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لے لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا۔ آسمان میں پرندوں کے جھنڈ ابابیل نمودار ہوئے جنہوں نے ابرہہ کی فوج پر پتھر برسائے۔ یہ پتھر دراصل چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جو ہر سپاہی کو مار گئے۔ ابرہہ کی فوج تباہ ہو گئی اور وہ خود بھی زخمی ہو کر واپس یمن گیا جہاں وہ مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال کو اس نے برباد نہیں کر دیا اور ان پر ابابیل کے پرندے بھیجے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ کا حملہ ناکام ہو گیا اور خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ عربوں کے لیے ایک بڑی نشانی تھی جس نے انہیں یہ باور کرایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد خانہ کعبہ کی اہمیت اور بڑھ گئی اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت اور احترام میں اضافہ ہوا۔ ابرہہ کا حملہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے مقدس مقامات کی حفاظت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابرہہ کے حملہ کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی اللہ کے خلاف سازش کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل جمال سعید کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔